تجاوزات کے خاتمے اور نکاسی نظام کی درستگی کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا گیا ہے۔ اچھا، یہ میئر کراچی مرتضی وہاب بھی سرگرم ہیں۔ کماڑی ٹاؤن کے مختلف علاقوں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کر کے کچی و پکی تجاوزات مسمار کی گئیں۔ یونس آباد، ماڑی پور ٹاؤن، پاک کالونی، شیر شاہ، گلبائی سمیت مختلف علاقوں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن سے ٹریفک کی روانی متاثر بھی ہوئی، اور لیکن جو ٹریفک کی روانی تھی پھر وہ ایونچولی بہتر بھی ہو گئی۔ صحیح۔ قومی اسمبلی میں کراچی پورٹ ٹرسٹ کی 1100 ایکڑ اراضی پر سیاسی اثرات اور دیگر عوامل کے باعث تجاوزات کا انکشاف ہوا ہے۔ تو بھائی یہ تمام تر صورتحال ہے، اور جب آپ نے پوری صورتحال ہمیں بتا دی ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز میں نے اور بھی ایڈ کرنی ہے کہ جو انکشاف ہوا ہے تجاوزات کا، اس میں وزیر بحری امور جنید انور چودھری نے تفصیلات قومی اسمبلی میں پیش بھی کر دی ہیں، اور وزیر اعظم کی ہدایت پر پی ٹی کی اراضی واگزار کرانے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ جی کے پی ٹی کے جو اراضی ہے اس کو واگزار کروانے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ تجاوزات کے خلاف 5 علاقوں میں سندھ حکومت کے ساتھ مل کر مشترکہ آپریشن کیے گئے، اور انسداد تجاوزات مہم میں اب تک 60 ایکڑ اراضی واگزار کروا لی گئی ہے۔ تو آپ نے ہمیں ڈیٹیل بتا دی ہے، اور بڑا یہ آپریشن کیا گیا۔ افضل پرویز ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں، ذرا ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جو ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے تجاوزات کے خلاف وہ مزید کیا ہیں۔ تو افضل ذرا سے بتائے گا، جب اس طرح کے آپریشن ہوتے ہیں بڑی مزاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے انتظامیہ کو، کن کن علاقوں میں ایک تو آپریشن کمپلیٹ ہو گیا ہے اور کہاں پر جاری ہے اور مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا؟ جی افضل۔ جی صدف، سائن دیکھا جائے تو تجاوزات کے دوران جو ہے یہ آپریشن کے دوران اس وقت جو ٹیمیں ہیں ان کو شدید مزاحمت کا سامنا رہتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مین وجہ ہے کہ پولیس اور نفری ہوتی ہے، وہ بھاری نفری نہیں ہوتی، جس کے باعث جو آپریشن کرنے والی ٹیمیں ہیں ان کو مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ تاہم دیکھا جائے تو محکمہ کے ایم سی کی جو زمین تھی اس پہ بڑے پیمانے پر قبضہ مافیا نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس حوالے سے میئر کراچی کی جانب سے ایک ایکشن لیا گیا، اور سندھ حکومت کی جانب سے بھی ایک ٹیم تشکیل دی گئی جس پر انہوں نے مکمل طور پر سروے کیا، اور سروے کرنے کے دوران ضلع کیماڑی ہے وہاں سب سے زیادہ قیمتی زمین تھی جو اربوں روپے کی، وہاں جو ہے لینڈ مافیا کی جانب سے قبضہ کیا جاتا۔ اس حوالے سے کے ایم سی کی اینٹی انکروچمنٹ ٹیم نے ایک ٹیم تشکیل دی، جس کے بعد باقاعدہ طور پر فوقتاً جو ہے یونس آباد، اس کے بعد دیگر جو مقامات ہیں وہاں آپریشن کیا گیا۔ آپریشن کے دوران جو ہے شدید مزاحمت کا سامنا رہا ٹیموں کو۔ کروڑوں روپے کی مالیت کی جو زمین تھی ان کو واگزار کرا لیا گیا ہے۔ آپریشن کا سلسلہ اس وقت جو ہے ضلع کیماڑی، اتحاد ٹاؤن، بلدیہ ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن کے علاقوں میں جاری ہے۔ تاہم دیکھا جائے تو زمین واگزار کرانے کے حوالے سے جو بڑے ادارے ہیں جس میں محکمہ کے ڈی اے ہو یا ایم ڈی اے ہو، ان کی جانب سے جو زمین واگزار کروانی چاہیے تھی ان کی طرف سے نہیں ہوا، کیونکہ ابھی بھی سرجانی ٹاؤن، کورنگی اور دیگر علاقے ہیں، گلستان جوہر، وہاں قبضہ مافیا نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ ایک چیز بتا، آپ نے مینشن کر دی کچھ چیزیں افضل، اکثر یہ ہوتا ہے مرحلہ وار یہ آپریشن ہو رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ جو آپریشن ہوا وہاں سے زمین جو ہے وہ خالی کرا لی گئی، تھوڑے عرصے بعد ہم دیکھتے ہیں پھر سے وہ لوگ آ کر وہیں پر کاروبار شروع کر دیتے ہیں، تو اس کا چیک اینڈ بیلنس کون رکھتا ہے؟ جی صدف، دیکھا جائے تو اس کا چیک بیلنس جو ہے یقیناً طور پر اداروں کو رکھنا چاہیے، لیکن ادارے نہیں رکھتے۔ ادارے جو ہے بے بس نظر آتے ہیں۔ جب تجاوزات قائم ہوتی ہے تو اس وقت اداروں کو فوری ایکشن لینا چاہیے، لیکن ایکشن نہ لینے کی بڑی وجہ یہاں تو سیاسی اثر رسوخ ہوتا ہے، یہاں پھر بااثر افراد کی جانب سے ان کو روک دیا جاتا ہے، جس کے باعث یہ آپریشن جو ہے اس وقت نہیں کیا جاتا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ افضل پرویز، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور اب اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کرنے کے لیے ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید صاحبہ۔ سعدیہ، یہ بتائے گا کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن میں کیا پیش رفت ہوئی اور کتنی زمین واگزار کروائی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ دونوں؟ خیریت سے ہوں گے؟ جی الحمدللہ۔ ہاں جی، انکروچمنٹ ڈرائیو جو ہے وہ سی ایم صاحب نے بھی مطلب سندھ گورنمنٹ سی ایم صاحب نے بھی آرڈر کی ہے، اور میئر کراچی بھی انکروچمنٹ ڈرائیو کو اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کو خود دیکھ رہے ہیں، اور کراچی میں مختلف مقامات پر جہاں پر غیر قانونی پتھارے یا یہ ٹھیلے یا وہ لگا ہوا ہے ان کے خلاف انکروچمنٹ ہو رہا ہے۔
آپ نے ٹی وی نے رپورٹ بھی کیا تھا، جہانگیر پارک کے قریب جو ہے وہ گورنمنٹ کو ریزسٹنس آئی تھی، جس میں اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کے جو اہلکار تھے ان کے خلاف جو ہے فائرنگ بھی ہوئی، وہ زخمی بھی ہوئے، لیکن حکومت نے مکمل تہیہ کیا ہے کہ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو جو کہ شروع کی گئی ہے اس کو مکمل کیا جائے گا، وہ کہیں نہیں روکا جائے گا، کسی پریشر میں ہم نہیں آئیں گے، اور جو آپ نے کہا کہ کسی پریشر میں نہیں آئیں گے، اس آپریشن کو مکمل کیا جائے گا، لیکن ہوتا کیا ہے سعدیہ، ہوتا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے آپریشن کیا، انکروچمنٹ ختم کروائی، وہاں پہ آپ نے آپریشن مکمل کر کے چلے گئے، کچھ عرصے بعد دوبارہ سے وہیں پر وہی کاروبار شروع ہو جاتا ہے، یا جس نے بھی انکروچ کیا ہوتا ہے وہ دوبارہ سے وہاں آ جاتے ہیں اور ان کا کام ویسے ہی چلنے لگتا ہے جیسے کہ پہلے تھا۔ تو ایسے آپریشن جن پہ کروڑوں روپے لگتے ہیں، پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، تو اس کے لیے کیا کریں گی آپ؟ نہیں جی، یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ جیسے مثال میں دے سکتی ہوں کہ جیسے ایمپریس مارکیٹ کے اطراف میں انکروچمنٹ کی گئی تھی، اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو چلائی گئی تھی اور پھر دوبارہ سے لگ گئے، لیکن اب کی دفعہ اس چیز کو انشور کیا جائے گا کہ دوبارہ سے جو یہ لوگ ٹھیلے یا پتھارے یا کیبلز لگاتے ہیں وہ نہ لگ سکیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کو یہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں جو دکان والے ہوتے ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں، یا پولیس اہلکار، مطلب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، پولیس اہلکار ان کو فیسیلیٹ کر دیتے ہیں، تو اس چیز کو بھی گورنمنٹ اس دفعہ بالکل انشور کرے گی کہ یہ جو ہیں پتھارے یا یہ جو بھی جس علاقے میں بھی اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو سندھ گورنمنٹ کے اس سے چل رہی ہے اس کو کمپلیٹلی انشور کیا جائے گا، اور آئندہ پھر ان لوگوں کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے نا جن کا یہ کام ہے، جن کو تنخواہ اس بات کی ملتی ہے، جن کی جاب یہ ہے کہ وہ نظر رکھیں کہ انکروچمنٹ نہ ہو، اور ہر علاقے میں اینٹی انکروچمنٹ سیل ہوتے ہیں، اس کے اہلکار ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک عمارت تعمیر ہو جاتی ہے، وہاں لوگ رہائش بھی اختیار کر لیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے بک جاتی ہے، اپنا پیسہ لگاتے ہیں لوگ اس پہ، اور پتہ چلتا ہے جی وہ غیر قانونی تھی، پھر وہ اسے گرانے آتے تھے، تو اس عملے کی بھی تو کوئی ذمہ داری نا، اس کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے۔ ہاں جی بالکل، ان کے خلاف بھی ایکشن ہو بھی رہا ہے جو مجھے میری نالج میں ہے، بہت سارے افسروں کے خلاف اس پہ پہلے بھی ایکشن ہوا ہے، آئندہ بھی ایکشن ہوگا، کیونکہ یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ لوگوں کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، چاہے وہ ان بیچاروں کو تو نہیں پتا ہوتا کہ یہ پتہ بھی ہوتا ہے، پھر بھی ہم لوگ خریداری کرتے ہیں، یا جو آپ جیسے کہہ رہی ہیں کہ جی بلڈنگ میں وہ فلیٹ لے لیے جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے وہ لیز نہیں ہوتے، ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے، لیکن ہم پھر بھی لے لیتے ہیں۔ لوگوں کو بھی اس سے جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے، اور ایسی بات نہیں ہے، گورنمنٹ انشور کرے گی جو آفیسرز جو انسپیکٹرز اس میں انوالو ہیں ان کے خلاف بھی بھرپور ایکشن کے لیے جو ہے وہ سی ایم صاحب نے حکمت عملی کے لیے کہا ہے کہ جو افسر انوالو ہوگا اگر لوگوں کو غلط بیانی کر غلط اس پہ بٹھائے گا تو اس کے خلاف ایکشن ہوگا، اس کو جو سزا ہے وہ قرار واقع سزا، لیکن ہمیں بھی ایز سٹیزنز، ایز کراچی آئٹ یہ بات سوچنی چاہیے، سمجھنی چاہیے، ہمارا بھی نقصان ہوتا ہے کیونکہ وہ جو ہے ہم وہ جگہ خرید لیتے ہیں یا غلط جگہ پہ بزنس کرتے ہیں، اور دوسری ایک بات کہ جو وہ ہمیں بھی، اگر میں اور آپ بھی دیکھیں تو ہمیں بھی گورنمنٹ کو رپورٹ کرنی چاہیے تاکہ آئندہ اس طرح کے چیزیں آپ بھی دھیان رکھیں، ہم بھی نظر رکھتے ہیں، اور مل جل کے جو ہے وہ آپ تو زیادہ نظر رکھ سکتے ہیں، آپ زیادہ نظر رکھ سکتے ہیں، برا نہیں مانا کریں جب بتایا کریں۔ نہیں ہم بالکل برا نہیں مانیں گے، اگر آپ کے پاس کوئی شکایت ہو تو ضرور بتائیں۔ تھینک یو ویری مچ سعدیہ صاحبہ، تھینک یو ویری مچ۔ یہ ذمہ داری ان اداروں کی بھی